السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی انگلش ود عظمیٰ۔ ہمارے ویڈیو اسپوکن انگلش پر بنائے جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اسٹرکچر سیکھی ہے کہ سینٹنسز کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہاؤ ٹو ایکسپریس یور اوپینین ان انگلش۔ جب بھی ہم کنورسیشن کرتے ہیں تو ہم اپنی رائے بھی بتاتے ہیں، اپنے اوپینینس بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جس میں آپ کو 13 ایکسپریشنز بتاؤں گی کہ کس طرح اپنے اوپینین کو ظاہر کرنا ہے تو سینٹنس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، سینٹنس کو بنایا جاتا ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سب سے پہلا جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے ان مائی ویو، یا پھر ہم کہیں گے ان مائی اوپینین، جس کا مطلب ہوتا ہے میری نظر میں۔ فار ایگزامپل، ان مائی ویو تھنگس وونٹ چینج۔ ان مائی ویو تھنگس وونٹ چینج یعنی میری نظر میں چیزیں نہیں بدلے گی۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ان مائی ویو ہی از آنیسٹ، یعنی میری نظر میں وہ ایماندار ہے۔ ان مائی ویو ہی از آنیسٹ۔ اور ان مائی ویو کو ہم سینٹینس کے آخر میں بھی لگا سکتے ہیں، یعنی یہ سینٹینس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہی از آنیسٹ ان مائی ویو، ہی از آنیسٹ ان مائی ویو۔ اوکے، ویو کی جگہ آپ اوپینین بھی یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسپریشن ہے آئی ہولڈ دا ویو دیٹ۔ آئی ہولڈ دا ویو دیٹ، میرا نظریہ ہے کہ، اوکے، آئی ہولڈ دا ویو دیٹ۔ اچھا، اس جو سارے ایکسپریشن ہیں نا، سب کے میننگ ایک جیسے ہی ہوں گے کہ میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے، میرا نظریہ ہے، میں ایسا سوچتا ہوں۔ ان سب کے میننگس ایک جیسے ہی ہوں گے۔ اوکے، آئی ہولڈ دا ویو دیٹ سینٹینس میں اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے آئی ہولڈ دا ویو دیٹ اے ویلدی پرسن از ون ہو از نالجیبل اینڈ وائز۔ میرا نظریہ ہے کہ ایک دولت مند انسان وہ ہے جس کے پاس علم ہو، یعنی وہ جاننے والا ہو اور عقل مند ہو۔ اوکے، نیکسٹ ہے آئی ہولڈ دا ویو دیٹ وی شوڈ ریسپیکٹ اوور سسٹم۔ آئی ہولڈ دا ویو دیٹ میرا نظریہ ہے کہ وی شوڈ ریسپیکٹ اوور سسٹم، ہمیں ہمارے سسٹم کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے نظام کا احترام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ایکسپریشن ہے آئی تھنک، یا پھر آئی فیل دیٹ، آئی بلیو دیٹ، آئی فائنڈ دیٹ۔ جب ہم کو اپنا اوپینین ظاہر کرنا ہو تو ہم اپنی شروعات کرتے ہیں کہ آئی تھنک، یعنی میں یہ سوچتا ہوں۔ آئی فیل، میں یہ محسوس کرتا ہوں۔ آئی بلیو، میرا ماننا یہ ہے کہ۔ آئی فائنڈ دیٹ، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ۔ آئی تھنک دا اولڈ برج شوڈ بی ریپیئرڈ انسٹیڈ آف ریپلیسڈ۔ اس کا مطلب اس طرح ہوگا کہ میں سوچتا ہوں، یعنی میرے خیال سے پرانے برج کو بدلنے کی بجائے اس کی مرمت کروانی چاہیے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے آئی بلیو دیٹ آور ایجوکیشن سسٹم شوڈ بی مور پریکٹیکل۔ آئی بلیو دیٹ، میرا ماننا ہے کہ آور ایجوکیشن سسٹم شوڈ بی مور پریکٹیکل، ہمارا تعلیمی نظام زیادہ عملی ہونا چاہیے، مور پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرن۔ اس پر ایک ویڈیو آلریڈی بنا چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو اسے ضرور دیکھیں۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن، اس کا میننگ ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسے سینٹنس میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن میسی از دا بیسٹ فٹ بال پلیئر ان دا ورلڈ۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے میسی دنیا کا سب سے اچھا فٹ بال پلیئر ہے۔ نیکسٹ جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے فرام مائی پوائنٹ آف ویو، یا پھر فرام مائی پرسپیکٹیو۔ اوکے، یعنی میرے نقطۂ نظر سے، میرے نقطۂ نظر سے۔ تو اس کا سینٹنس کچھ اس طرح ہوگا فرام مائی پوائنٹ آف ویو بلینگ ان اسکول شوڈنٹ بی ٹالریٹیڈ۔ فرام مائی پوائنٹ آف ویو، میرے نقطۂ نظر سے، بلینگ ان دا اسکول شوڈنٹ بی ٹالریٹیڈ، بلینگ کو اسکول میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، یعنی غنڈہ گردی کو اسکول میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ نیکسٹ جو ایکسپریشن ہے وہ ہے اٹ سیمس، یا پھر اٹ اپیئرس ٹو می دیٹ۔ اٹ سیمس ٹو می دیٹ یا پھر اٹ اپیئرس ٹو می دیٹ۔ فار ایگزامپل، اٹ سیمس ٹو می دیٹ وی آر فرگیٹنگ اوور کلچر۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمارا کلچر بھول رہے ہیں۔ اور نیکسٹ سینٹینس جو ہے اٹ اپیئرس ٹو می دیٹ چلڈرن آر لوزنگ ٹچ وتھ نیچر۔ اٹ اپیئرس ٹو می دیٹ یعنی ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ چلڈرن آر لوزنگ ٹچ وتھ نیچر، یعنی بچے فطرت سے رابطہ کھو رہے ہیں۔ نیکسٹ سینٹینس ہے دا وے آئی لک ایٹ اٹ، جس طرح سے میں اسے دیکھتا ہوں۔ اس کا ایگزامپل کچھ اس طرح ہوگا دا وے آئی لک ایٹ اٹ اسپورٹس ہیز بیکم ٹو مچ لائک اے بزنس۔ کھیل بہت زیادہ کاروبار کی طرح ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ایکسپریشن ہے اف یو آسک می۔ اف یو آسک می، اف یو آسک می کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے۔
एग्जाम्पल कुछ इस तरह होगा, इफ़ यू आस्क मी द प्राइस ऑफ गैसोलीन इज़ आउटरेजियस। आउटरेजियस का मीनिंग होता है खतरनाक। जो एग्जाम्पल है, इफ़ यू आस्क मी यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछे, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन का सुनना चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दे शुड डू समथिंग अबाउट। ओके, जब ये ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं ना, दे शुड डू समथिंग अबाउट, उसका मीनिंग होता है कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो हम अक्सर अपनी राय रखते हैं कि उन्हें पॉल्यूशन के बारे में कुछ करना चाहिए, उन्हें गुर्बत के बारे में कुछ करना चाहिए, तो हम उस सेंटेंसेस को इस तरह कहेंगे, दे शुड डू समथिंग अबाउट पोल्यूशन। दे शुड डू समथिंग अबाउट पोल्यूशन, उन्हें पोल्यूशन के बारे में यानी आलूदगी के बारे में कुछ करना चाहिए। दे शुड डू समथिंग अबाउट पॉवर्टी, उन्हें पॉवर्टी के बारे में कुछ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई सपोर्ट, आई फेवर, आई एडवोकेट, आई स्टैंड फॉर। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टैंड फॉर को यूज़ करेंगे सेंटेंस में, आई स्टैंड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, मैं बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए खड़ा हूँ, आई स्टैंड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। या फिर कहेंगे अगर आपको स्टैंड फॉर हटा देना है तो हम सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आई सपोर्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, कि मैं बेसिक ह्यूमन राइट्स बुनियादी इंसानी हुकूक की हिमायत करता हूँ, यानी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो हम कहेंगे आई एम फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। अगर आपको कहना कि मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ तो आप उसे इस तरह यूज़ करेंगे, आई एम अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसका मतलब होता है कि मैं नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।